آج ہم ایک ایسے ماخذ کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو لگتا ہے خاص نوجوان مسلمانوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ جی مقصد یہ تھا کہ انہیں اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں ان سے روشناس کرالا جائے۔ کم از کم اس کے 1943 کے دیباچے سے تو یہی لگتا ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ مواد جو ہے یہ ایمان کی حقیقت، علم کیوں ضروری ہے، اور پھر عبادات کے ستون، ہاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی تفصیل بتاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے چل کر جہاد جیسے اہم تصور پر بھی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ سمجھے رسم و رواج نہیں بتا رہا، بلکہ ہر عمل کے پیچھے جو مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ ان ذرائع میں ذرا غوطہ لگائیں اور وہ کلیدی نکات نکالیں جو کسی بھی سیکھنے والے کے لیے اہم ہوں گے۔ جی، یعنی اسلام کے بنیادی اصولوں کا ایک جامع اور بامانی فہم حاصل کرنا۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے بنیاد، ایمان اور علم۔ یہ ذریعہ اتنا زور کیوں دیتا ہے کہ مسلمان کے لیے علم لازمی ہے؟ مطلب جہالت میں ایسا کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے، ذریعہ بہت واضح کرتا ہے کہ مسلمانی صرف نام کی یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اصل فرق جو ہے وہ علم سے آتا ہے۔ اب علم کس چیز کا؟ اللہ کو جاننا، اس کی صفات کو پہچاننا، پھر آخرت پر یقین، اور پھر اس علم کی بنیاد پر صحیح عقیدہ اپنانا اور پھر صحیح عمل کرنا۔ اچھا۔ جہالت اس لیے خطرناک ہے کہ دیکھیں، علم کے بغیر انسان ہو سکتا ہے ظاہری طور پر مسلمان لگے، ہاں، لیکن اس کی زندگی میں وہ اسلام کی روح وہ نہیں ہوگی۔ وہ شاید ایسی چیزوں کو مانتا ہو جو اسلام کے خلاف ہیں، یا ان طریقوں پر چل رہا ہو جو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی کہے میں ڈاکٹر ہوں لیکن اسے طب آتی ہی نہ ہو۔ بالکل خطرناک ہو جائے گا۔ جی، نہ صرف بے معنی ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے، اور اسی علم اور عقیدے کا نچوڑ پھر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ۔ بالکل۔ ذریعہ کہتا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ تو ایک انقلاب لانے والی حقیقت ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، کلمہ وہ صرف زبان سے ادا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا۔ بلکہ الہ کا جو مطلب ہے نا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ الہ وہ ذات ہے جس کی حاکمیت مانی جائے، جس کا حکم چلے، جس سے محبت ہو، جس کا ڈر ہو دل میں، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے۔ اوہ، کافی گہرا مطلب ہے۔ جی، تو جب کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اصل میں اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب میری زندگی پر اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت نہیں چلے گی، نہ میری اپنی خواہشات کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی ادارے کی۔ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا آپ کہیں ایک عہد کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک مکمل طرز زندگی کا عہد ہے۔ اچھا، کیا یہیں پر وہ دین اور شریعت کا فرق بھی واضح ہوتا ہے جس کا ذکر ذریعہ کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ذریعہ سمجھاتا ہے کہ دین کا مطلب ہے مکمل اطاعت، سر جھکا دینا۔ ٹھیک۔ یعنی اللہ کی حاکمیت کو مان کر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لینا۔ اور شریعت وہ راستہ ہے، وہ قانون، وہ طریقہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اس اطاعت کو عملی شکل دینے کے لیے۔ اچھا۔ اس میں عبادات ہیں، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ اور اس پوری بندگی اور اطاعت کی بنیاد کیا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر؟ جی، یہ احساس کہ اللہ نے ہمیں بنایا، وجود دیا، اتنی نعمتیں دیں، یہی احساس ہمیں اس کی فرمانبرداری پر لاتا ہے۔ علم ہمیں یہ پہچان دیتا ہے، اور کلمہ اس پہچان کا اقرار ہے۔ بہت خوب۔ علم سے ایمان، پھر کلمے کے ذریعے پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دینے کا عہد۔ اب آتے ہیں اس عہد کو نبھانے کے عملی طریقوں پر، یعنی عبادت کے ستون۔ جی، ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ عبادت صرف چند رسوم نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ بالکل۔ تو پھر نماز جو دن میں 5 بار ہے، اس وسیع تصور میں اس کی کیا خاص جگہ ہے؟ نماز اس آپ کہیں وسیع عبادت کے نظام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ گویا اس عہد کی روزانہ تجدید ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کر کیا۔ اچھا، روزانہ تجدید؟ جی، یہ بندے اور اللہ کے بیچ براہ راست رابطے کا سب سے آپ کہیں مؤثر ذریعہ ہے۔
दिन में 5 बार मुकर्ररा वक्त पर ये हमें दुनिया के झमेलों से निकाल कर याद दिलाती है कि हमारी असल हैसियत क्या है, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाती है। फिर अजान को देखें, ये सिर्फ नमाज का बुलावा तो नहीं है। हाँ, ये इस बात का भी ऐलान है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है। वुज़ू सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं, ये गुनाहों से पाक होने की, अल्लाह के हजूर पेश होने की एक रूहानी तैयारी भी है। और नमाज के अंदर जो पढ़ा जाता है, सूरतुल फातिहा, रुकू, सुजूद की तस्बीहात, दुरूद शरीफ दुआएं, ज़रिया कहता है इनके मानी पर गौर करना भी अहम है। यकीनन यकीनन अगर हम समझ कर पढ़े ना, तो नमाज एक मशीन की तरह हरकत नहीं रहती, बल्कि एक जिंदा तजुर्बा बन जाती है। सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, उसकी रहमत का इकरार करते हैं, सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। रुकू में झुककर उसकी बड़ाई मानते हैं, सजदे में पेशानी जमीन पर रखकर मुकम्मल सुपुर्दगी का इजहार करते हैं। जी। दुरूद शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और उनके रास्ते पर चलने के अज़्म का इजहार है। दुआओं में हम अपनी ज़रूरियात पेश करते हैं, शैतान से, दुनिया की बुराइयों से पनाह मांगते हैं। सही। जब इन मानी का एहसास हो तो नमाज वाकई रूह को ताज़ा करती है और इंसान को बुराइयों से रोकती है, जैसा कुरान कहता है। इसी नमाज को जमात के साथ अदा करने पर भी ज़रिया काफ़ी जोर देता है। ये सिर्फ इकट्ठे खड़े होने से तो ज़्यादा ही होगा। ओ, बहुत ज़्यादा। जमात के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। मसलन सबसे पहला तो इत्तेहाद और बराबरी। एक सफ में अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, हाकिम, महकूम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात तो है। ये मुसलमानों में भाईचारा, मोहब्बत पैदा करती है। इमाम की पैरवी नज़्म ज़ब्त सिखाती है। लोग एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। कोई बीमार है तो पता चलता है, कोई ज़रूरतमंद है तो मदद का जज्बा पैदा होता है। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश होने की बरकत अलग है। ज़रिया इस बात पर अफसोस भी करता है कि आजकल लोग नमाज, ख़ास तौर पर जमात की पाबंदी से क्यों गाफिल हो रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो उठाया गया है। जी, और उसने घड़ी की मिसाल दी है कि जैसे हर पुर्जा ठीक काम करे तो घड़ी चलती है, वैसे ही मुआशरे का निज़ाम हर फर्द के अपनी जिम्मेदारी बशमूल नमाज बाजमात अदा करने से ही ठीक रहता है। बहुत अच्छी मिसाल है। अच्छा, नमाज तो रोज का ताल्लुक है। अब बात करते हैं उस सुतून की जो साल में एक बार नफ्स की तरबियत पर तवज्जो मरकूज कराता है, रोजा। जी, रोजा। ज़रिया कहता है ये पिछली उम्मतों पर भी फर्ज था। इसका बुनियादी मकसद क्या बयान हुआ है? कुरान खुद ही बता देता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा। जी, तकवा। ये इस्लाम का एक कलीदी तसव्वुर है। मतलब अल्लाह का डर दिल में रखना, उसकी नाराज़गी से बचना, हर काम में ये ख्याल रखना कि अल्लाह देख रहा है। रोज़ा इसी तकवा को पैदा करने, उसे बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर दिन भर हलाल चीज़ें, खाना पीना, उनसे भी रुका रहता है ना जी, तो इसमें हराम से बचने की सलाहियत तो बदरजा ऊला पैदा होनी चाहिए। ये नफ्स पर काबू पाना, सब्र करना, ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के ताबे करना, इस सब की ट्रेनिंग है। तो ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ज़रिया तो कहता है कि असल रोज़ा तो गुनाहों से रुकने का नाम है। अच्छा। अगर कोई भूखा प्यासा रहे लेकिन झूठ बोले, गीबत करे, लड़ाई झगड़ा करे, दूसरे गुनाह ना छोड़े, तो उसका रोज़ा तो बस फाका है। रोज़े का मकसद है आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव, यहाँ तक कि सोच को भी बुराई से बचाना। सही। इसके अलावा ये जो भूख प्यास का तजुर्बा है, ये हमें उन लोगों का एहसास दिलाता है जो सारा साल इस हाल में रहते हैं। जी बिल्कुल। इससे हमदर्दी पैदा होती है, उनकी मदद का जज्बा पैदा होता है। रमज़ान का पूरा महीना एक तरह का ट्रेनिंग कोर्स है जो हमें बाकी 11 महीनों के लिए तैयार करता है। ज़रिया रोज़ा इफ्तार कराने के बड़े सवाब का भी जिक्र करता है, जो मुआशरती ताल्लुकात भी मजबूत करता है। जी बिल्कुल। नमाज और रोजे के बाद आती है ज़कात। कुरान में अक्सर नमाज के साथ ही इसका जिक्र है। ये इतनी अहम क्यों है? ये सिर्फ एक टैक्स तो नहीं लगता? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये इस्लाम का तीसरा बुनियादी सुतून है और ये भी एक इबादत है। इबादत? जी, इसकी अहमियत इसलिए है कि ये माल के बारे में मुसलमान का जो तसव्वुर है ना, उसे दुरुस्त करती है। कैसे? ज़रिया वाज़े करता है कि ज़कात देना इस बात का इकरार है कि भी माल का असल मालिक अल्लाह है, इंसान तो सिर्फ अमीन है, ट्रस्टी है। अच्छा। ये माल को पाक करती है, न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कि गरीबों का हक अदा हो गया,
بلکہ باطنی طور پر بھی۔ مال کی محبت، بخل، ان بیماریوں سے دل کو پاک کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے کہ کون اس کی دی ہوئی نعمت میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے کے لیے بھی کچھ آداب یا شرائط ہوں گی؟ جی ہاں، ذریعہ اس پر بھی بات کرتا ہے۔ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، صحیح۔ وہ احسان نہ جتائے، لینے والے کی عزت نفس کا خیال رکھے، مال بھی پاک حلال کمائی سے ہو، اور لینے والے بھی حقیقی ضرورت مند ہوں۔ قرآن نے زکوٰۃ کے 8 مصارف یعنی مستحق لوگ واضح بتا دیے ہیں۔ ہاں، وہ 8 قسمیں ہیں۔ جی، جن میں فقیر، مسکین، قرض دار، نئے مسلمان ہوئے ہوں، مسافر وغیرہ شامل ہیں۔ معاشرتی سطح پر زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے، امیر غریب کے بیچ فاصلے کم کرتا ہے، معاشرے سے غربت ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ فائدے 2 طرح کے ہیں، روحانی بھی ہیں اور دنیاوی بھی، یا کہہ لیں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ اچھا۔ روحانی اور انفرادی فائدے تو یہ ہیں کہ حج گناہوں کا کفارہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت، تعلق، اس میں گہرائی آتی ہے۔ سفر کی جو مشکلیں ہیں انہیں برداشت کرنے سے صبر آتا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے۔ احرام کا وہ سادہ لباس کفن کی یاد دلاتا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور اجتماعی یا دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا اجتماعی فائدہ تو امت مسلمہ کا وہ عالمی اتحاد ہے، وہ اجتماعیت جو وہاں نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ منظر تو واقعی۔ جی، دنیا کے کونے کونے سے الگ الگ رنگ، نسل، زبان، ثقافت کے لوگ ایک مرکز پر، ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں۔ صحیح۔ یہ اسلام کی عالمگیریت اور مسلمانوں کے بھائی چارے کا بے مثال نمونہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے، مشورے کرنے، آپس میں تعاون بڑھانے کا موقع دیتا ہے۔ تجارتی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، تجارتی اور معاشی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ذریعہ اس بات پر بھی توجہ دلاتا ہے کہ اصل چیز حج کی روح کو سمجھنا ہے۔ وہی بات پھر آ گئی۔ جی، اگر اسے بھی بس ایک رسم یا سیر و تفریح سمجھ کر لیا تو یہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ تمام عبادات کی طرح یہاں بھی مقصد اور روح کو سمجھنا ہی اصل ہے۔ یہ ہمیں آخری موضوع کی طرف لاتا ہے جس پر ذریعہ بات کرتا ہے، جہاد۔ جی، جہاد۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں۔ ذریعہ اسے کیسے پیش کرتا ہے، خاص طور پر حکومت کے تصور کے ساتھ جوڑ کر؟ ذریعہ پہلے اس خرابی کو واضح کرتا ہے جو خدا بیزار حکومت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسی حکومت جو اللہ کے قانون، اس کی ہدایت سے آزاد ہو کر چلتی ہے۔ ایسی حکومتوں کا نتیجہ وہ کہتا ہے عموماً ظلم، ناانصافی، زمین میں فساد، اخلاقی گراوٹ، انسانیت کی تباہی اسی شکل میں نکلتا ہے، چاہے وہ بادشاہ تو، آمریت ہو یا کوئی اور نظام۔ ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں ذریعہ خدا پرست حکومت یا اسلامی حکومت کا تصور پیش کرتا ہے، جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، عدل و انصاف، شورا یعنی باہمی مشورے اور شریعت کے نفاذ پر ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایسی حکومت کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا اور انسانوں کی بھلائی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ تو پھر جہاد کا اس تصور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ صرف جنگ کا نام ہے؟ نہیں، ذریعہ بہت واضح کرتا ہے کہ جہاد کا مطلب صرف جنگ یا قتال نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اچھا۔ جہاد کا مطلب ہی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اپنی پوری طاقت لگا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی اصطلاح میں جہاد ہر اس کوشش کا نام ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے، اسے بلند کرنے اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کی جائے۔ تو اس کی مختلف شکلیں ہوں گی پھر؟ جی ہاں، ذریعہ اس کی مختلف صورتیں بتاتا ہے۔ ایک ہے جہاد بالقلب، دل سے برائی کو برا جاننا، حق سے محبت رکھنا۔ پھر جہاد باللسان یا بالقلم، زبان اور قلم سے حق بات کہنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، غلط نظریات کا علمی جواب دینا۔ ٹھیک۔ جہاد بالمال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، دین پھیلانے اور مجاہدین کی مدد کرنا۔ اچھا۔ جہاد بالید، ہاتھ سے یعنی عملی طور پر برائی کو روکنا، نیکی قائم کرنا۔ یہ زیادہ تر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جہاد بالنفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا،
اسے خواہشات اور شیطان کے بہکاوے سے بچا کر اللہ کی اطاعت پر رکھنا، یہ ذریعہ کہتا ہے سب سے بڑا اور بنیادی جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد۔ جی، اور آخر میں جہاد بالقتال، اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا۔ لیکن اس کے بھی سخت اصول و ضوابط ہیں، اور یہ فرد کا نہیں، اسلامی ریاست کا اختیار ہے۔ یعنی جہاد ایک بہت ہماگیر جد و جہد ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے، اور اس کا مقصد اس خدا پرست نظام کا قیام اور دفاع ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ بالکل۔ ذریعہ مختلف نظام حکومت کا موازنہ بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ جمہوریت، ملوکیت یعنی بادشاہت، اور فرعونیت یعنی آمریت کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ ان سب میں حاکمیت انسانوں کے پاس ہوتی ہے یا کسی ایک طبقے کے پاس۔ اس کے برعکس اسلامی نظام میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ انسان چاہے حکمران ہو یا عوام، وہ اللہ کے نائب یا خلیفہ کے طور پر اس کے قانون کو نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ صحیح۔ اسی نظام کو قائم کرنے اور اسے جو خطرات لاحق ہوں ان کے خلاف جد و جہد کرنا جہاد ہے، جسے اسلام میں ایک بہت بڑا، بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں جو آج ہم نے دیکھے، تو لگتا ہے کہ یہ ذرائع اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ شروعات ہوتی ہے علم اور صحیح ایمان سے، جس کا اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادات اس ایمان کو عملی شکل دیتی ہیں، فرد اور معاشرے کی تربیت کرتی ہیں۔ درست۔ اور آخر میں جہاد اس پورے نظام کے قیام، حفاظت اور فروغ کی اجتماعی کوشش کا نام ہے۔ ایک بات جو مجھے خاص طور پر نمایاں لگی وہ یہ کہ ہر عمل کے ظاہری پہلو کے ساتھ اس کی باطنی حقیقت، اس کے مقصد، اس کے روح کو سمجھنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ سارے اجزاء، ایمان، علم، عبادات، جہاد، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان عمل پر ابھارتا ہے، عبادات انسان کا تعلق اللہ سے اور دوسرے انسانوں سے ٹھیک کرتی ہیں، کردار بناتی ہیں، معاشرے میں خیر پھیلاتی ہیں۔ جی، جہاد اس خیر کے نظام کو قائم اور محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ سب مل کر ہی دین بنتا ہے، صرف چند رسومات یا عقائد کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل، جامع اور متحرک نظام زندگی۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک نقطہ شاید غور کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عبادات اور اعمال کو صرف رسم کے طور پر ادا نہ کیا جائے، بلکہ ان کی اصل روح اور مقصد کو سمجھا جائے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کے پیچھے کیوں کو جان لیتے ہیں، چاہے وہ دینی عمل ہو یا دنیاوی، تو یہ سمجھ خود اس عمل کو کرنے کے ہمارے طریقے، ہماری نیت اور آخر کار اس کے نتائج پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔